کہ لہذا اپنے نام کے ساتھ خاوند کا نام لگانا چاہیں قطعاً کسی قسم کا کوئی حرج نہیں ہے بالکل۔ مجھے بتائیے کیا خاندان کا کوئی ایک فرد بھی یہ سمجھتا ہے کہ فاطمہ اب اپنے ریحان کو اپنا باپ سمجھتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج پھر میں آپ کے سامنے ایک ایسا ٹاپک لے کر آیا ہوں جو عموماً عورتوں کو بڑا پریشان کیے ہوئے ہے، عورتیں اس سے بڑا پریشان ہیں۔ وہ کون سا ٹاپک ہے؟ وہ موضوع یہ ہے کہ کیا عورت اپنے نام کے ساتھ شوہر کا نام لگا سکتی ہے یا نہیں لگا سکتی، اور اس پر اتنا وہ کنفیوژن کریٹ کر دیا گیا ہے کہ وہ جنہوں نے اپنے نام کے ساتھ خاوند کا نام لگا لیا وہ بیچاری پریشان ہیں، اور اس پر باقاعدہ احادیث بھی پیش کی جا رہی ہوتی ہیں کہ جناب یہ احادیث ہیں، ان احادیث کی وجہ سے عورت کا اپنے نام کے ساتھ خاوند کا نام لگانا درست نہیں ہے، حرام ہے، ناجائز ہے۔ اور مزے کی بات بتاؤں کہ حالانکہ ایسا نہیں ہے، احادیث کو سمجھنے میں تھوڑی غلطی لگی ہے جس سے یہ سارا مسئلہ بنا ہے۔ اب آپ کے سامنے میں اس کی وضاحت رکھتا ہوں۔ اصل میں نام کے ساتھ آگے کچھ اور اگر شامل کیا جاتا ہے تو اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے، اس کی وجہ عموماً یہ ہوتی ہے کہ کس نام کے ساتھ، اس کی وجہ دراصل ہوتی ہے کہ ایسا نام ہو جائے جس سے اس شخص کو پہچاننا آسان ہو جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی بیوی کے بارے میں بات کی ہے کہ نوح کی بیوی، لوط کی بیوی، فرعون کی بیوی۔ اب وہاں صرف پہچان مقصود تھی۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ یا رسول اللہ زینب آئی ہیں، تو آپ نے فوراً پوچھا ایو زینب، کون سی زینب آئی ہے؟ تو آپ کو بتایا گیا یا رسول اللہ ابن مسعود کی جو بیوی زینب امرات ابن مسعود۔ یعنی پہچان کے لیے کچھ نہ کچھ آگے اگر لگانا چاہیں لگا سکتے ہیں۔ اسی طرح بہت سارے لوگ وہ اپنے غلام ہونے کی وجہ سے مشہور ہیں، جیسے اکرمہ مولا ابن عباس۔ لہذا کوئی بھی ایسا نام لگانا جس سے اس کو پہچاننے میں آسانی ہو جائے، اس میں کوئی کسی قسم کا حرج نہیں ہے، بالکل قطعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ کوئی ایک حدیث مبارکہ بھی اس کی ممانعت میں نہیں ہے۔ اب آپ کہیں گے ہمارے سامنے تو بے شمار احادیث آ جاتی ہیں، واٹس ایپ پر آ جاتی ہیں، اور وہ ہمارے سامنے ایک تحریر آ جاتی ہے جس میں بہت ساری احادیث ہیں کہ اپنے باپ کے نام کے علاوہ کسی اور کا نام لگائیں گے تو بہت بڑا گناہ ہے، تو وہ کہاں لے جائیں؟ اب سمجھنے کی کوشش کیجئے گا، وہ جو احادیث مبارکہ ہیں ان احادیث مبارکہ میں دراصل یہ بات سمجھائی اور بتائی جا رہی ہے کہ دیکھو اگر کوئی اپنی نسبت اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف کرتا ہے تو گناہ ہے، وہ کبیرہ ہے، وہ حرام ہے۔ یا کیا مطلب؟ یعنی کوئی اگر یہ کہتا ہے کہ میرا باپ فلاں ہے، اب مجھے آپ ذرا ایک لمحے کے لیے ٹھہر کے بتائیے گا کہ کیا کوئی عورت اپنے نام کے ساتھ خاوند کا نام لگاتی ہے اور سارے خاندانوں اس کو جانتے ہیں کہ یہ فاطمہ ہے، فاطمہ کے والد کا نام خالد تھا، اس کی آگے شادی ہو گئی ہے ریحان سے، اب اس نے اپنے نام کے ساتھ فاطمہ ریحان لکھوانا شروع کر دیا اور اسی طرح کاغذات میں چلنا شروع ہو گیا فاطمہ ریحان۔ مجھے بتائیے کیا خاندان کا کوئی ایک فرد بھی یہ سمجھتا ہے کہ فاطمہ اب اپنے ریحان کو اپنا باپ سمجھتی ہے؟ کوئی ایک بھی؟ اونلی ون، کوئی نہیں ہوگا۔ تو لہذا ساروں کو پتہ ہے کہ فاطمہ ریحان کا مطلب ہے کہ جو ریحان کی بیوی فاطمہ ہے، نہ ہی ریحان کے خاندان میں سے کوئی سمجھتا ہے کہ ریحان نے کوئی منہ بولی بیٹی بنا لی جس کا نام فاطمہ ہے۔ حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہے، خدا کے لیے بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے گا کہ لہذا اپنے نام کے ساتھ خاوند کا نام لگانا چاہیں قطعاً کسی قسم کا کوئی حرج نہیں ہے بالکل بھی۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ شکریہ، جزاک اللہ خیرا۔